ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے۔ صدا سلامت رہیں۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم، توجہ، حروف مقطعات ہیں، انہیں مقطعات قرآنیہ کہا جاتا ہے۔ الف لام میم کس قدر بابرکت ہیں یہ لفظ۔ امن کلال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والا، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والا کہ جس کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا، اعلان ہو رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں رکھی ہیں، 10 گناہ معاف کیے ہیں، 10 درجات جنت میں بلند کیے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ تو پڑھیے الف لام میم، کتنی دیر لگی، کتنا وقت لگا، لیکن یہ میرے کریم کا کرم ہے، میرے نبی رحمت کا فضل و عنایت ہے، اور میرے یوسف زہرا کی نظر کرم ہے کہ آپ کی طفیل ہمیں اتنا اجر ملا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم قرآن کی آیت سمجھ کر تلاوت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں الف لام میم، اور پھر اس تلاوت کو ہم سب ہدیہ کرتے ہیں جناب علامہ اظہر حسین کاظمی صاحب کی روح کو۔ تو اب ذرا جمع تفریق کر کے دیکھ لیجئے کہ اتنی سی تلاوت پر، اتنی سی محنت پر، اتنی سی کوشش پر، اتنی سی کاوش پر کس قدر اجر منتقل ہو رہا ہے، یہ اسی کا کرم تو ہے، اور کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ ذالک الکتاب باعظمت کتاب ہے، ذالک الکتاب باعظمت کتاب، کون جانے اس کی عظمت کو، کس قدر باعظمت ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تیری عظمت کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بروج ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جسے تم اپنے درمیان پا رہے ہو، اس کا مقام تو لوح محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، نشہ ولایت میں مخمور ہو جاتا ہوں کہ جب محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہوں کہ برادر اہل سنت علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن جب
سیدہ زہرا کی گودی میں مرج البحرین یلتقیان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے یخرج منہم اللؤلؤ کا مصداق بنے حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، گودی زہرا میں تشریف فرما ہے، اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور جب سید الانبیاء گھر میں تشریف لائے تو سیدہ زہرا نے عرض کیا، بابا جان یہ جو میری گودی میں لال آیا ہے، یہ جو تفسیر لؤلؤ والمرجان آیا ہے، یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، آپ کے چہروں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چہرے نبوت پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا، زہرا تیری گودی کی عظمت کو بیان کروں یا آنے والے کا مقام بتاؤں؟ یا رسول اللہ، یا الہ، گودی تیری ہو اور قرآن ناطق کا یہ دوسرا پارہ تیری گودی کو رحل بناتے ہوئے لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کیا کریں؟ ہم عرض کرتے ہیں لوگوں، قرآن کی عظمت کو بس وہی جانتے ہیں جو گودی مادر میں لوح محفوظ سے تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔